سائل کہتا ہے کہ کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ یعنی ایک کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو، وہ بھی شرک کر سکتے ہیں؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک مسجد میں جب توحید کا درس دیا اور شرک کی تباہ کاریاں بیان کی تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ہر وقت شرک کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک سے بچو، جبکہ ایک کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا اور حج کرنے والا شرک کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح بعض مولوی حضرات بھی لوگوں کو تسلیاں دے کر گہری نیند سلا رہے ہیں کہ کلمہ گو جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے، جبکہ بہت ساری آیات اور احادیث اس پر گواہ ہیں کہ کلمہ گو بھی شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ پیارے بھائیو، وقت بہت ہو چکا ہے لیکن میں بہت مختصر سے اس سوال کا جواب دوں گا۔ اس کی پیارے بھائیو پہلی دلیل قرآن کریم سورۃ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے دو عظیم انعامات ہیں۔ کیا انعامات ہیں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس ذکر کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے بچا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ شرک ہے۔ جس طرح کہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان اس کی آیت نمبر غالباً جو ہے وہ 13۔ بات بالکل میرے بھائیو واضح ہو گئی کہ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ قرآن کی دوسری آیت جو کہ سورۃ یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سارے ایمان لانے کے بعد کلمہ گو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 لوگ ایسے شامل ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ کے حق میں ان لوگوں کی سفارش کو قبول فرماتا ہے، یعنی ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2198 2198۔ پیارے بھائیوں، مجھے آپ بتائیں کہ نماز جنازہ تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا، یہودی تو نہیں پڑھتے، عیسائی تو نہیں پڑھتے، اس کے باوجود یہ فرمانا کہ شرک نہ کرتے ہوں 100% اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پرستش نہ کرنے لگ جائیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں شرک سے خوف کی یہ دعا بھی سکھلائی۔ کون سی دعا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا جو ہے ترمذی موجود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اس سورت کو مکمل کر کے سو جاؤ، بلا شبہ یہ سورت شرک سے برات کا ذریعہ ہے، اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اس عظیم گناہ سے بچنا ہے۔ یہ ہمارے جو معاشرے میں یہ جو قبر پرستی، یہ خانقاہ پرستی، یہ مزار پرستی، یہ درگاہ پرستی، یہ تعویذ پرستی، یہ دھاگا پرستی اور یہ دربار پرستی ہے جو آ گئی ہیں، یہ تمام پرستیاں شرک کی طرف لے جانے والے کھلے جو ہیں وہ شرک کے اڈے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر شرک کی حالت میں کسی کی موت آ گئی میرے بھائی، ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 48 48 اور 116 میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ میں جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 72 میں 72 میں کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر جنت حرام ہوگی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم
جہنم ہے۔ آخری بات اور آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس کی موت اس حالت پہ آئی کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا وہ جہنم میں گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ بدنی ہو قولی ہو اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ انعام آیت نمبر 161 کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ میری قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک جیسی لعنت سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ Islamic Research Center.